نان و نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے یہ بتلایا جائے. کیا اس میں موبائل مہنگے شامل ہیں، اس میں لیپ ٹاپس شامل ہیں، اس میں پاکستان جانے آنے کی ٹکٹس شامل ہے، کیا کیا شامل ہے ذرا بھرپور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، بہت اہم سوال ہے. ہماری یہاں پر سسٹرز کو بھی یہ جاننا ضروری ہے، بہنوں کو، کہ نان و نفقہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں. شاید اس سوال کے بعد اور آنسر کے بعد وہ ناراض ہو جائیں، لیکن ہمیں تو شریعت بتانا ضروری ہے، ہم شریعت بتا دیتے ہیں. جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شریعت کے اندر جو عورت کے حقوق مرد پر ہیں، یعنی نان و نفقہ کے اعتبار سے جو ایکسپنس اس پر واجب ہیں مرد پر، وہ یہ ہیں کہ اس پر ضروری ہے کہ اس کو سیپریٹ روم، کمرہ اس کو پرووائڈ کرنا، تاکہ اس کے جو پرائیویسی میٹرز ہیں وہ اس میں اپنے سر انجام دے سکے. اور دوسرا مرد پر واجب ہے کہ وہ سردیوں اور گرمیوں کے دو دو سوٹ جو ہیں، دو دو یعنی شلوار قمیض یا جو بھی پہننے کے لیے لباس ہماری شریعت کے اندر بتایا گیا وہ پرووائڈ کرنا ضروری ہے. اور کھانے کے اعتبار سے جو وہاں کا کھانا کھایا جاتا ہے، اور بیوی کا جس طرح کے خاندان سے تعلق ہے، کہ اگر بڑے امیر خاندان سے تعلق ہے تو جیسے وہ گھر میں کھانا کھاتے تھے اتنا جو ہے کھانا، اس طرح کا کھانا دینا ضروری ہے مرد پر. باقی جو میک اپ کا سامان ہے اور بقیہ جو وزٹنگ ایکسپنس ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، مثلا وزٹ کرتی ہے، یا وہ کسی اور کنٹری کا سفر کرتی ہے، تو یہ سارے کے سارے عورت اپنی طرف سے کرے گی. یہ مرد پر واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ ہماری شریعت مطہرہ میں یہ مسئلہ بھی واضح طور پر بیان کیا گیا کہ عورت اگر بیمار ہو جائے، بیوی اگر بیمار ہو جائے، تو جو بیماری پر ایکسپنس ہوں گے، خرچے ہوں گے، جیسے کہ بعض ملکوں میں جو میڈیکل فری نہیں ہوتا، این ایچ ایس ادھر ہے، ادھر تو کچھ فری سہولیات مل جاتی ہیں، جبکہ کئی ملکوں میں ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر جو میڈیکل ایکسپنس ہے عورت پر، وہ بھی عورت اپنی طرف سے کرے گی، نہ کہ وہ مرد پر واجب نہیں کیا گیا. یعنی علاج کروانا بھی یہ مرد پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا علاج کروائے. لیکن آج کل تبرعاً ہم معاشرت میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا کلچر بھی کچھ چیزیں کہ مرد پر ضروری کر دیتا ہے، حالانکہ وہ شرعی طور پر واجب نہیں ہوتی. مثلا وہ تبرعاً، بطور تبرع مطلب ثواب کی نیت سے وہ بہت سے کام ایسے کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ ثواب کی نیت وہاں موجود نہیں ہوتی، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے شاید میرے پہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ ثواب کی نیت کرے اس سے ثواب ملے گا. مثلا علاج کروانے میں جو پیسے وہ خرچ کر رہا ہے، ثواب کی نیت یہاں پہ وہ کر لے، ضرور اس سے ثواب ملے گا اللہ کی بارگاہ سے. اور وزٹنگ کے پیسے وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، کہ اپنے والدین کو وزٹ کرنے جاتی ہے تو وہ بیچارہ گاڑی ارینج کرتا ہے یا ٹکٹس ارینج کرتا ہے، تو یہ بھی اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا، کیونکہ اس پر واجب نہیں تھا، یہ بطور تبرع کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، ہوٹلنگ کروانا اور ہوٹل پہ ریسٹورنٹس پہ لے کر جانا، یہ سارے شوہر پر واجب نہیں ہے، یہ شوہر پر ضروری نہیں ہے، لیکن وہ تبرعاً کرتا ہے. تو تبرعاً کا بعض اوقات اسے ایسا خمیزہ بھگتنا پڑتا ہے، نا علمی اور اگنورینس کی وجہ سے. شاید عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس پر واجب ہے، میں جو ڈیمانڈ کروں، میں موبائل کی ڈیمانڈ کروں، میں اچھے بیگز اور مہنگے ترین بیگز، ہینڈ بیگز کی ڈیمانڈ کروں، اچھے ترین میں یہ ڈیمانڈ کروں، یہ اس پر واجب ہے. حالانکہ اس بیچارے پر یہ واجب نہیں ہوتی، وہ تبرعاً یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. جو واجب ہے چیزیں نان و نفقہ میں آتی، وہ میں نے 3 چیزیں بتا دی، کہ اس پر رومز پرووائڈ کرنا، اور اسی طرح ہی شیلٹر یعنی پرووائڈ کرنا، اسی طرح لباس، اور اسی طرح کھانے کی ضروری چیزیں پرووائڈ کرنا ضروری. باقی اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں بطور تصدق کے، بطور تبرع کے کرتا ہے.